آپ BBC اردو سروس کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں۔ اٹلی کے شہر وینس کو خوابوں کا شہر کہا جاتا ہے، لیکن حالیہ دنوں میں یہ بڑے بڑے کروز جہازوں کا شہر بھی بن گیا ہے جو آہستہ آہستہ شہر کے ساحل کے قریب سے گزرتے ہیں۔ لیکن اب اطالوی حکومت نے سیاحوں کے ان جہازوں پر کچھ پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ تفصیل مہوش حسین سے۔ بہت جلد وینس میں یہ منظر نہیں دیکھا جائے گا۔ یہ وسیع جہاز باری باری اس قدیم شہر کی کنالز میں سے گزرتے ہیں۔ کئی لوگ ان کے سخت مخالف ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جہاز اس شہر کے نازک ساحل کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اب اطالوی حکومت نے ایک ایسے منصوبے کی منظوری دی ہے جس کے تحت جنوری سے ان جہازوں کی تعداد 20% کم ہو جائے گی اور اگلے سال نومبر سے 96,000 ٹن سے زیادہ وزن والے جہاز کا شہر میں آنا بند کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ایک نئے کنال کی کھدائی کی اجازت بھی دی گئی ہے جس کے ذریعے جہاز شہر میں مغرب کی جانب سے داخل ہوں گے تاکہ وہ شہر کے تاریخی مرکز سے دور رہیں۔ ہم نے بہت اچھا حل ڈھونڈا ہے اور اس کی وجہ سے جوڈیکا کینال اور سین مارکو پر ٹریفک کم ہو جائے گا۔ بڑے کروز جہازوں کا ساحل کے زیادہ قریب چلنے کا خدشہ جنوری 2012 میں بڑھ گیا تھا جب کوسٹا کانکورڈیا ایک اطالوی جزیرے کے قریب ڈوب گیا تھا اور 32 افراد اس واقعے میں ہلاک ہوئے۔ وینس میں یہ جہاز سینٹ مارک اسکوائر سے صرف 300 میٹر کے فاصلے پر گزرتے ہیں۔ حکومت کی لگائی گئی نئی پابندیوں کا ہر کسی نے خیر مقدم نہیں کیا۔ وینس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ان جہازوں کی وجہ سے ملنے والے مالی فوائد کے حق میں ہیں، لیکن جہاں وہ اس بحث میں لگے ہوئے ہیں وہیں ان نئی پابندیوں پر کئی لوگ خوش بھی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ یہ محض پہلا قدم ہے۔ مہوش حسین، BBC نیوز۔ عالمی سطح پر فیشن اور ملبوسات ایک بہت بڑی صنعت ہے۔ اب تک اس میدان میں خاص کر مردانہ فیشن میں مشرق وسطیٰ کے مسلم ملکوں کا بہت زیادہ حصہ نہیں تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ یہ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے۔ تفصیل نامہ نگار ہاورڈ جانسن کی رپورٹ میں۔ مردوں کے لیے تازہ ترین فیشن مشرق وسطیٰ سے۔ اس نمائش میں ایرانی نژاد برطانوی ڈیزائنر دی ایمپرر 1688 کے ملبوسات پیش کیے گئے ہیں۔ فیشن فارورڈ نامی یہ سالانہ ایونٹ دبئی میں منعقد ہوتا ہے جو اس خطے میں فیشن کا اہم مرکز بننا چاہتا ہے۔ یہ فیشن کمپنی قائم کرنے والے ان بھائیوں کا خیال ہے کہ کپڑوں کے بارے میں مردوں کی سوچ بدل جائے تو اس خطے میں کپڑوں کی صنعت کو بہت فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ ظاہری رکھ رکھاؤ مشرق وسطیٰ کے مردوں کے لیے بہت اہم ہے۔ ان کے کپڑے کتنے ہی برے ہوں وہ تیار اچھی طرح سے ہوں گے، بال خوب سنواریں گے، کپڑے استری کیے ہوئے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ اسٹائل کے بارے میں آگاہی بھی ضروری ہے اور یہ ذرائع ابلاغ، مارکیٹنگ اور PR سے ہوتی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس ظاہری رکھ رکھاؤ کے شوق کو اگر فیشن کے بارے میں آگاہی سے ملا دیا جائے تو پھر دبئی صحیح معنوں میں اس خطے میں فیشن کا مرکز بن جائے گا۔ ہم انہی دونوں چیزوں کے ملاپ کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس آگاہی کو بڑھانے میں مدد دے رہے ہیں لبنانی بلاگر کرسچین کچاچا۔ ان کی مین ان اسٹائل نامی ویب سائٹ اتنی مقبول ہے کہ مشروبات کی ایک کثیر الملکی کمپنی انہیں تازہ ترین فیشن ٹپس کے بارے میں ٹویٹ کرنے کے لیے اسپانسر کر رہی ہے۔ کرسچین جیسے اسٹائلسٹ فیشن کے بارے میں معلومات کیسے حاصل کرتے ہیں؟ شاہی خاندانوں کے افراد سے ٹی وی پر دیکھتے ہیں انہوں نے کیا پہنا ہوا ہے، کون سے برانڈ، پھر فٹ بال کے کھلاڑی بھی ہوتے ہیں، وہ نظر آتے ہیں مالز میں، بڑی دکانوں میں شاپنگ کرتے ہیں، اور پھر بلاگرز ہوتے ہیں میری طرح جو ریسرچ کرتے ہیں اور رپورٹس بناتے ہیں اپنے صارفین کے لیے، مقامی مارکیٹ کے لیے کہ کیسے یہ کپڑے پہنے جائیں اور کہاں سے یہ دستیاب ہیں۔ ظاہر ہے عرب امارات کے شاپنگ مالز کے لیے یہ بہت اچھی خبر ہے۔ آج کل ان میں سے کم 2 میں کپڑوں کی دکانوں کو مزید بڑھایا جا رہا ہے، لیکن اس سب کے باوجود عرب امارات میں مرد خریداروں کو ایک اور ملک کے مردوں نے مات دے دی ہے۔ عرب امارات میں مردوں کے فیشن کی صنعت کافی کامیاب ہے اور یہاں تقریباً تمام بین الاقوامی برانڈز دستیاب ہیں، لیکن سعودی عرب میں یہ فیشن مارکیٹ بہت تیز ترقی کر رہی ہے اور وہاں کی نوجوان نسل اپنے روایتی لباس کے ساتھ ساتھ مغربی لباس بھی خرید رہی ہے، ایڈیڈاز اور نائکی جیسی کمپنیوں سے۔ ہماری پیشن گوئی ہے کہ 2013 میں سعودی مردوں کے کپڑوں اور جوتوں کی مارکیٹ کی مالیت $2.5 ارب تک پہنچ جائے گی اور 2018 تک $3 ارب کی ہوگی۔ تو اس وقت مشرق وسطیٰ میں مردانہ کپڑوں کے خریداروں کی تعداد بڑھ رہی ہے، لیکن یہ مرد کیا پہننا پسند کرتے ہیں اور کتنے پیسے خرچ کرنے کو تیار ہیں؟
फैशन एक एंटरटेनमेंट है। आप अच्छे जूते पहने वो कूल लगते हैं। ये जूते $400 के हैं और ये बड़े कूल हैं। ये मैंने कैलिफोर्निया से ख़रीदा है और ये तकरीबन $3000 का है, जो काफ़ी महंगा है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत लगता है। मुझे अपने कपड़ों से मोहब्बत है। मैं अपने सारे पैसे फैशन पर खर्च करता हूँ, कोई $2000। मुझे अपनी चीज़ों से इश्क है। ये थे इस खत्ते के कुछ फैशनेबल हजरात और उन्हें उम्मीद है कि रिवायती लिबास को छोड़कर नए नए फैशन पहनने से यहाँ फैशन की सनत आगे बढ़ सकेगी। सैरबीन की मौज़ूआत पर अगर आप अपनी राय देना चाहें तो आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पर मौजूद सफ़े के ज़रिए ऐसा कर सकते हैं। अब सैरबीन इख्तिताम को पहुँचा, आलिया नाज की को इजाज़त दीजिए।